اچھا، آج میں آپ لوگوں سے سیاست پہ بات کروں گا. تو یہ میری ذاتی باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری جو سیاسی زندگی تھی سرکاری نوکری میں آنے سے پہلے، تو وہ کیا تھی، اور پھر سیاست جو ہے وہ کیا ہے، اور سیاست کا زندگی میں کیا اہمیت ہے. تو میں جب شروع میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاست کرنا جو ہے وہ ایک غلط کام ہے. سیاست جو ہے وہ آپ میں خود اعتمادی لاتی ہے، آپ بول سکتے ہیں، لوگوں سے مل سکتے ہیں. تو سیاست کو اگر ہم مثبت نظر سے دیکھیں تو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ رقیب حفیظ کہتے ہیں، کہ وہ ایک لیزی بزنس ہے. تو اگر آپ لیزی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو متحرک بنانے کے لیے آپ کو سیاست میں اگر آپ آئیں گے تو آپ پبلک سپیکنگ کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، آپ کسی آئیڈیالوجی کو مانیں گے، اس کو سٹڈی کریں گے، اس پہ بات کریں گے. تو زندگی میں سیاست جو ہے وہ ضروری چیز ہے. اب کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، مثلا میں ہوں تو میں کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں آج چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق کیوں ہے، اور آپ اپنی پارٹی کا جب بات کرتے ہیں، اس کے منشور کی بات کرتے ہیں، تو آپ کس طرح دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلائل ہوتے ہیں. تو تنقیدی نظر کے لیے، کریٹیکل تھنکنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا کوئی سیاسی نقطہ نظر ہو. اب سیاست کیا ہے؟ سیاست جو ہے وہ، یا پالیٹکس، جب ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا اطلاق، جس کا اثر جو ہے وہ پوری قوم پہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست. اب میں اپنے گھر میں جو ہے فیصلہ کرتا ہوں اپنے کچن میں کہ میں آج آلو گوشت کھاؤں گا یا بھنڈی کھاؤں گا، تو یہ میرا ذاتی فعل ہے. اس پہ میرے فیملی کا یا میری پیٹ کا یا میری نظامی انہضام کا تک اثر ہوگا. لیکن سیاست جو ہے اس کا تعریف یہ ہے کہ ایسے فیصلے کرنا جس کا اطلاق یا اس کا جو اثر ہے وہ پوری قوم پہ ہو، اس کو کہتے ہیں سیاست یا پالیٹکس. اب پالیٹکس ہم کرتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے. اب میں کمیونسٹ ممالک میں بھی رہا ہوں، میں نے شہنشاہیت جو ہے، منارکیز، وہ بھی دیکھی ہے، جمہوریت بھی دیکھی ہے، جمہوریت کی مختلف قسمیں بھی دیکھی ہے. اب امریکہ آپ جائے تو وہاں ریپبلکنز ہے، ڈیموکریٹس ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ڈیموکریٹ جو ہے وہ زیادہ لبرل ہے، اور ریپبلکن جو ہے وہ زیادہ کنزرویٹو ہے. اب میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں تو کینیڈا میں بھی لبرل ہے اور کنزرویٹو ہے. اب لبرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، اور جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ باقی دنیا کے لیے بھی چاہتے ہیں، اور ان کا جو نظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسانی حقوق پہ اور انسانیت پہ، اور جو انسان کے ساتھ تعلق ہے چیزوں کی، اس کے مطابق وہ اس کو کہتے ہیں لبرلزم. لبرلزم کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مدر پدر آزادی کی، بھائی جو جس کا دل میں جو چاہے وہ کرے. قانون ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. تو اس کا اب میرا جو خیال ہے کہ بھئی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی سیاست جو ہے وہ ہے کیا. ہر سیاسی، میں خود رہا ہوں، جب میں بچپن میں تھا تو میں جمعیت علماء اسلام JUI، میرے جو دادا تھے وہ صوفی تھے، تو صوفیت کی وجہ سے میں پھر صوفی جو طرز فکر ہے ان کے ساتھ رہا ہوں. پھر میرے والد صاحب تبلیغ میں چلے گئے تو پھر میں دیوبندی طرز فکر میں چلا گیا. اس کے بعد پنچ پیری کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کو، اشاعت و توحید و سنت، اس کا میں ممبر رہا ہوں. پھر ایک دوست تھا میرا محسن خان، تو ان کے ساتھ جو ہے میں نے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ ایک ہوتا تھا DSF، ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. پھر اس نے مجھے پشتو اور پشتون ولی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ سکھائی کہ بھائی یہ جو پشتون ولی ہے، یہ پشتو زبان جو ہے وہ صرف زبان نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہے. کیونکہ پشتون جو تھے وہ 6000 5000 سال پرانے لوگ ہیں،
مذہب بعد میں آیا ہے جو اسلام کا مذہب ہے، تو وہ بھی ایک زندگی. تو پھر میں ANP عوامی نیشنل پارٹی اس میں بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ جو محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اس میں بھی رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ مجھے پشتون ولی کے لحاظ سے زیادہ لگے کہ وہ زیادہ نظریاتی ہے، ان کو زیادہ سمجھ ہے ANP کی. یہ میرے اپنا ارتقاء بتا رہا ہوں، سیاسی ارتقاء کہ میرا ارتقاء کیسے ہوا. اچھا، ان کے ساتھ بھی میں رہا ہوں. پختونخوا اسٹوڈنٹ فیڈریشن آرگنائزیشن ایک ہوتا تھا، ان کے ساتھ ابھی بھی میرے حال میں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جب میں یونیورسٹی چلا گیا تو جو پہلے لوگ آ گئے ہمیں بس اسٹینڈ میں لینے کے لیے، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. میں نہیں جانتا تھا اتنا زیادہ، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اتنی خدمت کی، ہاسٹل میں کمرہ دیا، یہ سارا سب کچھ. تو پھر میں ان سے بھی متاثر ہو گیا. میں نے کہا یہ بھی اچھے لوگ ہیں. تو ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں دینیات اور اسلام، اور پھر دوسری کون سی کتابیں ہیں وہ خلافت و ملوکیت تک، وہ ساری میں نے پڑھی، رسائل و مسائل. تو میں ان سے متاثر رہا. لیکن جب ان کا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی تو پھر میں اس سائڈ پہ چلا گیا. اچھا، PSF جو ہے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے سوشلزم، اس وقت میں کافی اس سے متاثر تھا کہ یہ جو ہے نا بڑے اچھے لوگ ہیں. تو پھر مسلم لیگ جو ہے، اس کا ایک تاریخی اور اہمیت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا. پھر نواز شریف کی جو شخصیت ہے وہ بھی ایک مجھے بڑا اٹریکٹ کرتی تھی، بڑی معصومانہ قسم کے، اور بڑی جو ہے نا وہ پاکستان کی باتیں کرنا. تو وہ بھی میں ان سے بھی متاثر رہا. ان کی بھی میں نے پڑھا ہے، ان کی زندگی جو ہے نا وہ کیسی رہی، اور کس طرح وہ پنجاب سے فائنانس منسٹر سے پھر چیف منسٹر، پھر 3 دفعہ پرائم منسٹر. اچھا، تحریک انصاف جب بنی تو میں پاکستان میں زیادہ نہیں رہا ہوں ان دنوں، تو میرا کوئی خاص ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا ہے. لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، ان کا دیکھتا ہوں کہ بھائی ان کی کیا. خیبر پختونخوا میں اس دن میں نے خیبر TV پہ 1 گھنٹہ سنا اس کی انٹرویو، پرویز خٹک جو چیف منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ. تو وہ بھی میں نے سنا کہ ان کے کیا نظریات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں پہ نظر رکھنا یا اس میں سے اس پہ حصہ لینا. اچھا، میں نے لبیک پارٹی جو ہے ان کا بھی دیکھا کہ بھائی یہ ایک دم سے جو ہے نا کس طرح پشاور میں انہوں نے میرے خیال میں 8,000 ووٹ لیے، اور پھر لاہور میں بھی کافی ووٹ لیے تھے. تو ان کی کیا بیس ہے، ان کی کیا اساس ہے، کیا بنیاد ہے، کس بنیاد پہ جو ہے نا یہ سیاست کر رہے ہیں. تو ایک عام بندے کے جو قابل فہم چیزیں ہے، تاکہ وہ سمجھ بوجھ اس میں ہونی چاہیے. ہمیں سیاست سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. سیاستدان جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن سیاست کے بغیر آپ ایک ریاست جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. ریاست چلانے کے لیے آپ کے لیے سیاست کرنی ضروری ہے. اب سیاست کرنا، اور خاص طور پر دیانتداری اور ایمانداری سے سیاست کرنا بڑا مشکل کام ہے. مطلب لوگوں کے پاس جانا، ان سے ووٹ مانگنا، ان سے بات کرنا، ان کی ہر بری اچھی بات سمجھنا، ان کی برداشت کرنا. لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، کتنا جو ہے نا ایک مشکل کام ہے. تو ایک سیاستدان بننا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اب ہمیں ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ مطلب ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ بھی آپ 4-5 لوگوں کے بغیر نہیں چلا سکتے. تو جو پوری ریاست ہے وہ آپ کیسے چلائیں گے جب آپ کے پاس سیاستدان نہیں ہوں گے. تو یہ میرا جو بات چیت ہے وہ خاص طور پر پولیٹیکل سائنس کا جو ہمارا گروپ ہے اس کے لیے بھی ہے. اور میں جنرل آپ لوگوں کے وہ خیالات سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. اگر ہے تو کس کے ساتھ ہے، آپ کون سے نظریے کے ساتھ جو ہے نا. میں ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سیاسی نظریہ ہے، مثلا آپ لبرل ہے، کنزرویٹو ہے، ڈیموکریٹک ہے، آپ ڈکٹیٹ. اچھا، میں مشرف سے بھی متاثر رہا ہوں، کیونکہ اس کے جو 2 باتیں تھے، سب سے پہلے پاکستان اور انلائٹنڈ ماڈریشن. یہ بہت ہی امپارٹنٹ اہم باتیں ہیں کہ بھائی سب سے پہلے پاکستان. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہم پاکستان کو تو سنبھال نہیں سکتے، اور پھر ادھر ادھر فلسطین اور بوسنیا اور پھر شمالی کوریا اور اس میں لگے رہتے ہیں. یہ عجیب ہمارا جو ہے نا بر صغیر میں ایک سوچ ہے کہ ابھی پاکستان بنا ہی نہیں تھا، اور ہم تحریک خلافت چلا رہے تھے کہ بھئی ترکی میں خلافت ہونی چاہیے. ترکیوں نے خود خلافت ختم کی، اور ہم جو ہے نا بس لگے رہے کہ نہیں ہونی چاہیے. پھر بعد میں ٹھنڈے پڑ گئے جب
کمال اتاتürک نے خود ہی ختم کیے تو پھر ہم بھی. اچھا, کل ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی وزیر دفاع نے, میں آپ کی جو کمنٹس ہے بعد میں پڑھوں گا اور اس کے جواب بھی دوں گا, تو اسرائیل کی وزیر دفاع نے سعودی کے ولی عہد کو, شہزادی سلمان کو دعوت دی ہے کہ وہ اسرائیل کا دورہ کرے. اس نے ابھی تک, میرے جو خبریں ہیں, ابھی تک اس نے انکار نہیں کیا کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اسرائیل جو ہمارے دماغ میں بٹھایا گیا تھا کہ وہ ایک یہ ہے, وہ ہے, یہودی سازش ہے, تو یہ جو کانسپیریسی ہے, وہ اسرائیل خود مڈل ایسٹ کا, مشرق وسطیٰ کا سب سے ایک ہی جمہوری اور ترقی یافتہ ملک ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ بھئی ہمارا دشمن ہے. ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے, اور کشمیر کا مسئلہ ہے, کچھ وجوہات ہے. اب اسرائیل اتنا دور بیٹھا ہوا ہے, وہ اسلامی باتیں اور مذہبی باتیں اپنی جگہ پہ, جو ہمارے احساسات ہے. اچھا, اس دن میں پڑھ رہا تھا, ایک بندہ نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ بھئی مسلمانوں نے خود قبلہ اول چھوڑا تھا اور وہ مکہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, اور 3500 سال سے یہ یہودیوں کا رہا ہے مقدس جگہ. وہ اور بات ہے کہ پھر قبلہ اول اور مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ, اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ باتیں جو ہے اس کو تھوڑا سا آبجیکٹیو ایسی نظر سے ہم دیکھیں کہ بھئی اس میں سیاسی سمجھ بوجھ کیا ہے. جذبات اپنی جگہ پہ, نعرے لگانا اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں کہ بھئی سیاسی سمجھ بوجھ کیا ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو یہ ایک ٹاپک دے رہا ہوں کہ آپ کی جو سیاست ہے, سیاست آپ کو کرنی چاہیے, سیاست کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اور یہ دیکھنی چاہیے کہ بھئی ہماری جو پارٹی ہے, جس پارٹی کے ساتھ میں ہوں, میں کسی کا سائیڈ نہیں لوں گا, کیونکہ میں جب میری گورنمنٹ سروس نہیں رہے گی تو پھر میں سیاست میں آؤں گا. اس سے پہلے میں ایسے ایکٹیو پالیٹکس میں. لیکن پولیٹیکل سائنس اور چیز ہے, ایک ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ, ایک ہے پولیٹیشین. ان دونوں میں فرق ہے. پولیٹیشین جو ہے وہ پالیٹکس کرتا ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ پالیٹکس کو سمجھتا ہے. تو ہم سارے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم پولیٹیشین بنتے ہیں یا نہیں بنتے وہ اور بات ہے. تو حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیشین کو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی جمہوریت کی تعریف کیا ہے, تو انہوں نے وہی مشہور بات سنی ہوگی کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اندر جو ہے فلسفہ کیا ہے. تو پالیٹیشینز اگر پولیٹیکل سائنٹسٹ بن جائے, یہ پلیٹو افلاطون کا خواب تھا کہ کنگ جو ہے, بادشاہ جو ہے وہ فلاسفر ہونا چاہیے. تو وہ ایک خواب رہا, اور ابھی تک رہے ہیں کچھ لوگ جو فلسفی لوگ تھے یا پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ریاست بھی چلائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آئیڈیا ہوتا ہے, جو تصور ہوتا ہے, اس کو عمل میں لانا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مطلب آپ کے پاس ایک تصور ہے اور اس کو پھر عملی جامہ پہنانا, یہ بہت, جن لوگوں کے پاس تصور ہوتے ہیں وہ تصور ہی میں رہ جاتے ہیں, اور جو ایکشن میں ہوتے ہیں ان کے پاس تصور نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت ہی مشکل قسم کا سفر ہے, تصور سے عمل پہ آنا. کچھ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے. کل مجھے یہ, میں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ہر دن جو ہے وہ بات لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. شاور کے اندر کھڑے ہو کے نا آپ کے پاس عجیب عجیب خیالات آ جاتے ہیں. تو کل میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ جو ملا ہے یا مولوی لوگ ہیں, ہم اس کی اتنی مخالفت کرتے ہیں, جو سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لبرل ہے اور جو بھی ہے, وہ ملا اور مولوی کی مخالفت کرتے ہیں. بھئی ملا نے یہ کیا, ملا نے وہ کیا. ملا جو کرے گا وہ تو کر رہا ہے, اس کے پاس مسجد ہے, ممبر ہے, جمعہ ہے, تبلیغ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے. آپ نے کون سا پلیٹ فارم بنایا ہے اس کے خلاف یا اس کے مقابلے میں؟ اگر آپ کو اس کو پسند نہیں ہے اس کے خیالات اور نظریات, تو آپ بنائے اس کو, لوگوں کو قائل کرے. لوگ ان کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ وہ لوگ کنونس ہے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اس میں کوئی وزن ہے, کوئی لاجک ہے, کوئی منطق ہے. تو آپ کی باتوں میں منطق نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں نے, یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی باتوں کا. کون سے لوگوں نے جو ہے نا وہ عیدی کی طرح یا اس طرح کوئی کام چلائے ہے کہ وہ انہوں نے کوئی تنظیمی بنائے ہے اور فری میں, مفت میں جو ہے نا کھڑے ہو کے آپ کو باتیں کرتے ہیں. جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, میرا کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ
کروں. تو ایسے بہت سے علماء ہوتے ہیں, مولوی ہوتے ہیں, ملا ہوتے ہیں جو اپنی چیز پہ کنونس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں بول رہا ہوں یہ صحیح بول رہا ہوں. اب وہ غلط بول رہے, صحیح بول رہا اور بات ہے, لیکن وہ خود کنونس ہوتا ہے کہ میں, اب ہم نے LSI لائف سکلز انسٹیٹیوٹ کتنا میں کہتا رہا, چند لوگوں کے علاوہ کسی نے اس کو عملی جمع نہیں پہنایا. اچھا, اس دن ایک بندے سے میں بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ ملا یہ ہے, مولوی یہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مولوی تو ہر وقت لگا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, آپ نے کیا کیا؟ تو یہ ہے, میں نے ان لوگوں سے یہ سیکھا کہ ان کے پاس ایک پورا نظام ہے. کل میں نے اس پہ پوری تقریر کی ہے, میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح جو ہے نا ان سے سیکھیں اور ان کی طرح جو ہے نا اپنی طریقہ کار بنائیں, تاکہ ہمارے ایک ہی للکار پہ جو ہے نا, ایک ہی نعرے پہ جو ہے نا ہزار اور لاکھوں لوگ آ جائے اور سنے بات سنے. ہمیں کیوں نہیں سنتے اور ان کو کیوں سنتے ہیں؟ حالانکہ میں خود بھی ملا رہا ہوں, مولوی رہا ہوں ایک قسم کا. میں مدرسے میں 3 سال گیا ہوں, میں نے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری پڑھی ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ میں نے کیا ہے, میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہے, فقہ کی کتابیں پڑھی ہے, تصوف کی کتابیں پڑھی ہے, کلاسک کتابیں جو بالکل درس میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے کوئی جنگ اخبار میں کسی اخبار میں کالم پڑھا اور پھر مولوی بن گئے. تو ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے, ان کے پاس اگر کوئی بات ہے اس وجہ سے لوگ سیکھتے ہیں. تو آج میں آپ کو, ابھی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, پھر آپ کی کمنٹس میں پڑھوں گا, اس کی میں کوشش کروں گا کہ جواب دے دوں. تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا سیاسی کیا سمجھ بوجھ ہے, اور کس پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور اس پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق کیوں ہے. اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو کیوں ہے, اور اگر آپ مسلم لیگ کے ساتھ ہے تو کیوں ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, جمعیت علماء پاکستان ہے, اس میں بھی 2 گروپ ہے, نیازی اور نورانی, اور کون سی پارٹی ہے. مسلم لیگ میں جو ہے نا وہ قاف ہے, اور پھر دوسری ہے وہ پیر پگاڑا صاحب والی, تو فنکشنل مسلم لیگ, تو وہ بھی ہے. اچھا, اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کی ہے, ANP ہے, MQM بھی ایک پارٹی ہے, متحدہ قومی مومنٹ, ان کا بھی اپنا ایک سوچ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی MQM والے یہ ہے وہ ہے, ان کے پاس بھی ایک آرگنائزیشن ہے. ایک ہی, اب الطاف حسین آج کل تھوڑا سا پڑ گیا ہے, وہ اتنا خاموش ہو گیا ہے, لیکن پہلے ایک ہی ٹیلی فون کال پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ آتے تھے اور اس کو سنتے تھے. تو میرا جو اپنا اپروچ ہے وہ ملٹن پیراڈائز لاسٹ کا جو ہیرو ہے وہ شیطان ہے. کہ بھئی اس نے, کسی نے پوچھا اپنے ہیرو شیطان کو کیسے ہیرو بنایا ہے, تو اس نے کہا کہ بھئی ساری فرشتے جھک گئی لیکن یہ کڑا رہا. تو مجھے اس کا یہ ادا پسند آ گئی. تو ڈاکو جو ہوتا ہے وہ رات کو 2 بجے کسی کے گھر جانا, یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. ہر بندہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اس میں بھی نفسیات والے کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں بھی کوئی وہ ہٹلر جو ہے, ہٹلر نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا. تو وہ ہٹلر کی پرسنالٹی کو پڑھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ اس نے اتنی دنیا کو جو ہے نا اپنے قائل کر دیا, اور پھر لوگ جو ہے نا اس کے ایک اشارے پہ مر مٹتے تھے. کیا ہے اس کی شخصیت میں, کیا ہے. یہ سوانح عمریہ پڑھنا, بایوگرافیز پڑھنا, یہ بڑی اچھی چیز ہے, اس کو پڑھنا چاہیے بھئی لوگوں کو, بغیر کسی اٹیچمنٹ کے. یہ جو اٹیچمنٹ ہے, میں نے اس دن بھی اس پہ لیکچر دیا تھا, لو اور اٹیچمنٹ میں فرق ہے, محبت اور اٹیچمنٹ میں. ہم محبت جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ میں گرفتار ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں, تو وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. تو ہمیں اٹیچ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کی نظریہ کیا ہے. اس وجہ سے ہمارا جو ہاریزن ہے, جو افق ہے ہماری دماغ کا, وہ بڑھ جائے گا. وہ پھر ہم ہر بندے کو ایکسیپٹ کریں گے. اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس, اور سائیکولوجیکلی یا فلسفیکلی اس کو کہتے ہیں ایکلیکٹسزم, کہ بھئی ہر بندے کو سنو, اس میں جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ لے لو, جو برائی ہوتی ہے وہ چھوڑ دو, لیکن سنو, کم از کم اس کو سنو, سمجھو کہ کیا کہتا ہے. ایک دم سے چیزوں کو رد مت کرو کہ نہیں یہ تو غلط ہے. ہو سکتا ہے اب میں آپ کو کہ میرے اپنی سیاسی جو ہے نا وہ زندگی کس طرح میں کیا رہا. میرے پاس ڈنڈا ہوتا تھا اور ہم مسجد میں جو مخالف گروپ ہوتا تھا اس کو ہم مارتے تھے. اب وہ اس بندے سے آ کے جو ہے نا آج میں اس کی بات ایکلیکٹسزم اور اس کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ ایک ارتقاء ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں, وہ کرنا چاہیے, سیاست میں حصہ لینا چاہیے, لیکن عدم تشدد. یہ نہیں کہ آپ اپنے مخالفون کو گالیاں دے اور اس کو جو ہے نا مارے کوٹے, وہ غلط بات ہے, وہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن سیاست جو ہے اس میں حصہ لینا یا سیاست کو کم از کم سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں ایک ڈیبیٹ کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں پہ کہ آپ کی جو سیاسی پارٹی ہے یا آپ کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ کیوں ہے, اور دوسروں کے دلائل جو ہے نا آپ نے
منطقی طریقے سے اس کے جواب دینے ہیں، جذباتی طریقے سے نہیں۔ بھائی عمران خان میرا ہیرو ہے، اس وجہ سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو عمران خان تو ہیرو ہے، اس نے کرکٹ کھیلی، ورلڈ کپ بھی جیتا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو کام کا انداز ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس سے آپ کہاں تک قائل ہے، اور دوسرے کو آپ کیسے قائل کریں گے؟ نواز شریف جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے کس طرح ملک چلایا؟ تو یہ میں صرف سیاسی باتیں کروں گا، اس میں اور چیزوں کو ہم نے نہیں لانا، جو ملٹری ہے یا اور جو ہمارے فورسز ہے، بیوروکریسی ہے، وہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور گورننس گروپ میں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آپ نے یہاں بھی میرے ٹائم لائن پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور پولیٹیکل سائنس میں بھی میں اس لیکچر کو ڈالوں گا، تو ادھر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔